محترم بزرگ و عزیز دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بھولے بھالے اور بہکے ہوئے بھٹکے ہوئے بندوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے اور بندوں کو نوازنے کے لیے اور بندوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں کا مستحق بنانے کے لیے مختلف بہانے عطا فرماتے ہیں۔ کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ، اللہ تعالیٰ بہانے بنا کر اپنے بندوں کو اپنی طرف متوجہ ہونے کا موقع عطا فرماتے ہیں کہ بندے ان مواقع سے فائدہ اٹھا کر ان بہانوں کو غنیمت سمجھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اور اللہ سے جو دوری پیدا ہوئی ہے اس دوری کو ختم کر کے اللہ کا قرب اور اللہ کی نزدیکی کو حاصل کر لیں۔ انہی بہانوں میں سے اور انہی مواقع میں سے ایک موقع شعبان کا مبارک مہینہ بھی ہے۔ یہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے اور بڑا مبارک، بڑی رحمتوں والا، بڑی برکتوں والا اور بڑی اہمیتوں کا حامل یہ مہینہ ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا اور احادیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلتیں بیان فرمائی، اس کی اہمیت کو اجاگر فرمایا۔ تو یہ جو شعبان کا لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ شعبان شعبن سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے پھیلنا، پھیلانا، بکھرنا، منتشر ہونا، متفرق ہونا۔ تو شعبان کو شعبان کیوں کہا جاتا ہے؟ شعبان کے مہینے کو شعبان کیوں کہا جاتا ہے؟ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، جنہوں نے بخاری شریف کی بڑی عظیم الشان شرح لکھی ہے جس کا نام ہے فتح الباری۔ کوئی بھی شیخ الحدیث، کوئی بھی بخاری پڑھانے والا، کوئی بھی حدیث کا درس دینے والا اس کتاب سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ تو اتنے پائے کہ عالم اور بڑے محدث گزرے ہیں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ شعبان کے مہینے کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں اہل عرب پانی کی تلاش میں باہر نکلا کرتے تھے، مختلف شہروں میں مختلف ادھر ادھر بکھر جایا کرتے تھے، پھیل جایا کرتے تھے، اس لیے اس مہینے کو شعبان کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ شعبان سے پہلے کا جو مہینہ ہے رجب کا، یہ رجب کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے قرار دیے ہیں۔ رجب جب شروع ہوا تھا تو میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ یہ رجب کا مہینہ وہ مہینہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا ہے، عظمت والا، احترام والا قرار دیا ہے۔ اور یہ 4 مہینے احترام والے ایسے ہیں جن کا احترام کفار و مشرکین بھی کیا کرتے تھے۔ تو احترام کی وجہ سے ان مہینوں میں وہ جنگ و جدال کو، لڑائی جھگڑوں کو بند کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے مہینے کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں اہل عرب جنگ و جدال کے لیے، لڑائی جھگڑے کے لیے، قتل و قتال کے لیے جو کہ رجب کے مہینے میں انہوں نے بند کر دیا تھا، اس کو جاری کرنے کے لیے یہ پھیل جایا کرتے تھے۔
یہ پورے ملک میں اور پورے علاقے میں منتشر ہو جایا کرتے تھے، اس لیے شعبان کے مہینے کو شعبان کہا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ شعبان کے مہینے کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ کی رحمتیں بندوں پر پھیل جاتی ہیں، اللہ کی رحمتیں بندوں پر منتشر ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ شعبان کا لفظ شعبتن سے ماخوذ ہے۔ شعبتن کا معنی عربی میں آتا ہے کہ حصہ، ایک پارٹ۔ تو اس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو شعبان کے مہینے کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و عطا کے خاص شعبے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اللہ کی خصوصی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اللہ کی خصوصی برکتیں بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ شعبان کا مہینہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ تاریخ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تاریخی اعتبار سے بھی بڑی اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیرینہ آرزو اور تمنا پوری ہوئی، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ کعبۃ اللہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے حکم میں اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن دل میں یہ تمنا تھی کہ دوبارہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ دیرینہ آرزو اور آپ کی تمنا اسی شعبان میں پوری ہوئی، یعنی تحویل قبلہ کا حکم بیت المقدس سے ہٹا کر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کا جو حکم دیا گیا وہ اسی مہینے میں دیا گیا، اور تیمم کے احکامات اسی مہینے میں نازل ہوئے۔ اور اسی طریقے سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو نکاح ہوا وہ نکاح اسی مہینے میں ہوا، اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی مہینے میں نکاح فرمایا۔ اور بھی بے شمار واقعات ہیں اور بھی بے شمار تاریخی لمحات ہیں جو اس مہینے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مہینے میں پیدا ہوئے، اور یہی مہینہ ہے جس میں کئی صحابہ دنیا سے رخصت ہوئے، کئی ائمہ دنیا سے رخصت ہوئے جن کی ہم تقلید کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام ہے نعمان ابن ثابت، وہ بھی اسی مہینے میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو تاریخ کے اعتبار سے بھی بڑی اہمیت کا حامل یہ مہینہ ہے، اور فضیلت اور اہمیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی اہمیت کا اور اس کی فضیلت کا اندازہ لگانے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، یہ میرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی نسبت اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی طرف فرمائی، شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان و شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے شعبان کی اہمیت کو بتاتے ہوئے یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ شعبان کا مہینہ چونکہ رمضان کے مہینے سے پہلے آتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے صحیح حساب کے لیے شعبان کے چاند اور اس کی تاریخوں کا اہتمام کیا کرو، اس کو محفوظ رکھا کرو اور اس کا صحیح حساب لگایا کرو۔ ظاہر سی بات ہے کہ شعبان کی تاریخ کا صحیح علم ہوگا اور اس کی چاند کا صحیح حساب لگایا جائے گا تو رمضان کا صحیح حساب لگایا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کی غرض سے، رمضان کا صحیح حساب لگانے کے غرض سے شعبان کے مہینے کو بھی اہتمام کے ساتھ اس کا حساب رکھا کرو۔ اور میرے عزیز و دوست بزرگوں،
اس مہینے کی اہمیت اور اس فضیلت کا اندازہ لگانے کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں احب الشہر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو مہینہ بھر روزہ رکھنے کے لیے رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ پسند شعبان کا مہینہ تھا۔ آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے 2 مہینے لگاتار روزے رکھتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کو شعبان اور رمضان کے علاوہ کبھی نہیں دیکھا۔ یعنی آپ کو یہ پسند تھا کہ آپ شعبان کے روزے رکھتے رکھتے رمضان میں داخل ہو جائیں، شعبان میں روزے رکھتے رکھتے رمضان کا آغاز ہو جائے، آپ کو یہ پسند تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس لیے کثرت سے شعبان میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ کیوں روزہ رکھا کرتے تھے؟ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھنے کی کیا حکمت تھی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت خود اپنی زبان حق ترجمان سے بیان فرمائی۔ علماء نے لکھا ہے کہ 3 حکمتیں ہیں، 3 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک حکمت اور ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان کی تیاری کے لیے، رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان ہی سے آپ روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ وہ اس لیے کرتے تھے تاکہ رمضان کے انوار و برکات کو، رمضان کے خیرات و برکات کو، رمضان کی بھلائیوں اور رحمتوں کو اپنے اندر سمیٹنے کے لیے، اپنے آپ کو اس کا مستحق بنانے کے لیے اور رمضان کی برکتوں سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام شعبان ہی سے روزہ رکھا کرتے تھے تاکہ رمضان کی عبادتوں سے مناسبت پیدا ہو جائے، رمضان میں روزہ رکھنے میں کوئی دشواری نہ ہو، رمضان میں عبادتوں کے کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ اور یہ بات بھی لکھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام صرف روزہ ہی نہیں بلکہ اور اعمال میں بھی آپ کے اضافہ ہو جاتا تھا، اور اعمال میں بھی آپ کے اضافہ ہو جاتا تھا۔ وہ اضافہ اسی لیے تھا تاکہ رمضان کی عبادتوں کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جائے اور رمضان میں عبادتوں کے لیے طبیعت آمادہ ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا حجاج اکرام جب حج کو جانے کے لیے وہ اپنا فارم اپلائی کرتے ہیں اور منظوری ہو جاتی ہے تو جانے سے پہلے چونکہ حج کے سفر میں چلنا پڑتا ہے، یہاں چلنے کی عادت نہیں ہوتی، تو جانے سے پہلے ہی یہاں چل چل کر عادت ڈالتے ہیں، طبیعت کو آمادہ کرتے ہیں تاکہ وہاں چلنے میں دشواری نہ ہو، وہاں کے ارکان کی ادائیگی میں خلل نہ ہو۔ بالکل اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کو ویسے کوئی دشواری نہیں ہوتی تھی۔ آپ کی سال بھر کی عبادتیں ایسی ہیں کہ ہماری پوری زندگی کی عبادتوں کا ایک حصہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سال بھر عبادتیں ویسے ہی لگن اور شوق کے ساتھ کیا کرتے تھے، لیکن رمضان کے علاوہ دنوں میں، شعبان کے علاوہ مہینوں میں جو عبادتیں ہوتی تھی اندازہ لگا کر کے دیکھیں اس میں بھی اضافہ ہو جاتا تھا، اور یہ اضافہ کر کے عبادتوں میں بڑھا کر بڑھوتری کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے اور آپ کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں، مجھے اور آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتوں کا اپنے آپ کو مستحق بنانا چاہتے ہو، رمضان کی برکتوں کو اپنے اندر سمیٹنا چاہتے ہو تو اس کے لیے شعبان سے تیاری کرو، رجب سے تیاری کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رجب کا مہینہ شروع ہوتا، جیسے میں نے گزشتہ بھی عرض کیا تھا، رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ مسلسل دعا فرماتے رہتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان مقدر فرما۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کثرت سے عبادتیں کیا کرتے تھے اور نوافل میں آپ کی جو کثرت ہو جایا کرتی تھی اور روزے جو آپ کثرت سے رکھا کرتے تھے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ رمضان کی تیاری کے لیے، رمضان کی تعظیم کے لیے، رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کا اپنے آپ کو مستحق بنانے کے لیے اور رمضان کی عبادتوں سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے اور رمضان کی برکتوں کو اپنے اندر سمیٹنے کی استعداد اور صلاحیت پیدا کرنے کے لیے۔ دوسری وجہ علماء نے لکھی ہے، بلکہ خود نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث میں خود فرمایا، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رجب اور رمضان یہ 2 مہینوں کے درمیان میں ایک مہینہ شعبان کا آتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگ اس مہینے کی عظمتوں سے غافل ہیں، لوگ اس مہینے کی رحمتوں سے غافل ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اللہ کے سامنے بندوں کے اعمال کی پیشی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میرا نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں روزے سے رہوں، میں روزے سے رہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام شعبان کے مہینے میں جو کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی چاہت یہ تھی، اللہ کے نبی کی تمنا یہ تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے رہوں، میں روزے دار رہوں۔ تیسری وجہ علماء نے لکھی ہے، خود اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں ایک مبارک رات شب برات آتی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے یہ طے ہوتا ہے کہ اس سال کون پیدا ہوگا، کون دنیا سے رخصت ہوگا، آنے والوں کا بھی نام لکھا جاتا ہے، جانے والوں کی بھی فہرست تیار ہوتی ہے۔ اللہ کے علم میں تو پہلے ہی سے سب کچھ ہے، لیکن جو انتظام پر مامور فرشتے ہوتے ہیں، سال بھر کا ڈیٹا ان کے حوالے کیا جاتا ہے، سال بھر کی فہرست ان کے حوالے کی جاتی ہے کہ اس سال یہ پیدا ہوں گے، اس سال یہ دنیا سے رخصت ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آئے، اگر جس سال شعبان کا مہینہ آیا ہے اس سال میں اگر میرے دنیا سے رخصت ہونے کا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو تو میری تمنا یہ ہے کہ میں روزے سے رہوں، میری تمنا یہ ہے کہ میں روزے سے رہوں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، ان 3 بنیادوں کی وجہ سے، ان 3 وجوہات کی وجہ سے، ان 3 حکمتوں کی وجہ سے۔ ان باتوں کو سن کر ہمارے دل میں بھی داعیہ پیدا ہونا چاہیے اور اللہ کے نبی کی تمناؤں کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری تمناؤں اور اللہ کے نبی کی تمناؤں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہماری تمنائیں دنیا کے اعتبار سے، ہماری تمنائیں دنیا والوں کے اعتبار سے، اور اللہ کے نبی کی تمنائیں آخرت کے اعتبار سے، اور اللہ کے نبی کی تمنائیں اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے۔ تو ان باتوں کو سن کر مجھے اور آپ کو اپنے دل میں یہ داعیہ پیدا کرنا چاہیے کہ ہماری تمنائیں بھی بدلیں، ہماری آرزوئیں تبدیل ہوں، دنیا کے لیے، دنیا والوں کے لیے جو ہماری تمنائیں بنی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام شعبان کے مہینے میں خود بھی اہتمام فرمایا کرتے تھے اور اس اہتمام میں اپنے صحابہ کو بھی برابر شریک کیا کرتے تھے، اور آپ نے ہدایات دے کر قیامت تک آنے والے اپنے ایک ایک امتی کو یہ پیغام دیا ہے کہ مادیت سے نکل کر روحانیت کی طرف آؤ، اسباب سے ہٹ کر کے اعمال کی طرف آؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے عمل کے ذریعے سے یہ پیغام دیا ہے، اپنے عمل کے ذریعے سے یہ پیغام دیا ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ اللہ نے اپنی زندگی میں صحت اور سلامتی کے ساتھ، تندرستی اور عافیت کے ساتھ ہمیں عطا فرمایا ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس مہینے کو غنیمت سمجھیں،
اس مہینے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اور اس مہینے میں اللہ کی جو رحمتیں اور برکتیں اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، ان رحمتوں برکتوں کا اپنے آپ کو مستحق بنانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ کریں، اپنے آپ کو اپنے اندر تبدیلی پیدا کر کے ان رحمتوں کو اپنے اندر لینے اور ان برکتوں کو اپنے اندر سمیٹنے کی استعداد پیدا کرنے والے ہم بنیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے زبان سے بھی، اپنے قول سے بھی اس کی تعلیمات دی ہیں، اور اپنے عمل کے ذریعے سے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا پیغام دیا ہے۔ پورا شعبان کا مہینہ بڑا عظیم الشان ہے، رمضان کا شعبان کا ایک ایک لمحہ اور شعبان کے مہینے کا ایک ایک دن بھی بڑی عظمتوں والا ہے، لیکن پورے شعبان کے مہینے میں بطور خاص ایک مبارک رات شب برات آتی ہے۔ یہ شب برات بڑی رحمتوں والی برکتوں والی رات ہے، اس کو قرآن میں لیلہ مبارکہ کہا گیا، لیلۃ مبارکہ کہا گیا، اور اس رات کا ایک نام لیلۃ البراءت بھی ہے، اس رات کا ایک نام لیلۃ الرحمہ بھی ہے، اس رات کا ایک نام لیلۃ السقط بھی ہے۔ یہ مبارک رات اور یہ عظیم الشان رات یہ ہمارے لیے غنیمت ہے، یہ ہمارے لیے اللہ کی رحمت کا ایک بہانہ ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا ایک الارم ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے مبارک مواقع عطا فرما کر ہمیں اپنی رحمتوں کا مستحق بنانا چاہتے ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، 2-4 دن کے بعد میں آج 10 تاریخ ہے، اور منگل کے دن کی جو رات ہوگی وہ شب برات ہوگی، اس کے بعد کا جو دن ہوگا وہ شب برات کے بعد والا دن ہوگا۔ تو یہ مبارک رات، اس سلسلے میں امت مسلمہ کا ایک طبقہ وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس رات کی کوئی حقیقت نہیں، اس رات کی کوئی فضیلت نہیں، اس رات کا کوئی ثبوت نہیں، اور اس رات کے سلسلے میں احادیث کے ذخیرے میں کوئی فضیلت موجود نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے روایات مروی ہیں۔ ہاں اتنی بات ہے، یہ بحث آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی نہیں ہے، لیکن باتیں چونکہ عوام میں چلائی گئی ہیں، عوام کی زبانوں پر یہ باتیں موجود ہیں، اس لیے یہ علمی بات میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے جو حدیثیں منقول ہیں، درجے کے اعتبار سے، حکم کے اعتبار سے، اگرچہ کہ اس کے اندر کچھ ضعف ہے اور ضعیف درجے کی ہیں، لیکن ائمہ محدثین نے اور ائمہ اصول حدیث نے یہ ضابطہ طے کیا ہے کہ ایک حدیث ہے، ایک حدیث ایک سلسلے میں موجود ہے اور اس حدیث میں کچھ ضعف ہے، وہی حدیث اگر کئی صحابہ سے منقول ہو کر آ جائے تو پھر وہ حدیث، اس کے اندر جو ضعف ہوتا ہے وہ ختم ہو جایا کرتا ہے، اس عمل میں طاقت آ جاتی ہے اور وہ عمل ضعیف نہیں ہو جاتا۔ تو 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کوئی عمل منقول ہو تو وہ ضعیف ہو سکتا ہے۔ تو 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے شب برات کی فضیلتیں ثابت ہیں۔ تو یہ شب برات کی فضیلت احادیث میں موجود ہے، اور اس کی اہمیت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات ہو، شعبان کی 15ویں رات ہو تو فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے 2 باتیں ارشاد فرمائی، 2 کام ہیں کرنے کے۔ ایک کام یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا فقوموا لیلہا، رات میں عبادت کرو، وصوموا نہارہا، دوسرا کام یہ ہے کہ شب برات کے بعد والا جو دن آئے 15ویں شعبان کا، تو اس دن میرے حسب سہولت روزہ رکھو۔ یہ 2 ہی کام ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے
اس رات کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب کے بعد آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ وہ کیسا نزول فرماتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اپنی شان کے مطابق اللہ تعالی آسمان دنیا پر آتا ہے اور اللہ کی طرف سے یہ ندا دی جاتی ہے، الا من مستغفر فاغفر له، الا من مسترزق فارزقه، الا مبتلا فاعافيه، الا كذا الا كذا حتى يطلع الفجر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر یہ ندا لگاتے ہیں، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی بخشش کا سوال کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ الا من مسترزق فارزقہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر یہ ندا لگاتے ہیں، ہے کوئی اپنے کاروبار کی مشکلات میرے سامنے پیش کرنے والا، ہے کوئی روزی کا سوال کرنے والا کہ میں اس کو روزی عطا کروں، رزق دوں۔ الا مبتلا فاعافی، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیسری ندا یہ لگاتے ہیں، ہے کوئی دکھوں کا مارا، ہے کوئی پریشانیوں میں مبتلا جو اپنی پریشانیاں میرے سامنے پیش کرے، جو اپنے دکھوں کو میرے سامنے پیش کرے، فاعافیہ، میں اس کے دکھوں کا علاج کروں، میں اس کی پریشانیوں کو دور کروں۔ اللہ کی طرف سے یہ ندا غروب آفتاب کے بعد سے، رات کے اول وقت سے لے کر حتیٰ یطلع الفجر، صبح صادق تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا لگائی جاتی ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ مبارک رات مغفرت والی رات ہے، رحمت والی رات ہے، برکت والی رات ہے۔ اس کو لیلۃ البراءت کہا جاتا ہے۔ براءت کا معنی جیسے ہماری زبانوں پر ہے شب برات، شب کا معنی فارسی میں آتا ہے رات، اور براءت کا معنی عربی میں آتا ہے بری ہونا، چھٹکارا پانا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس رات میں بندوں کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتے ہیں، بندوں کو گناہوں سے پاک و صاف فرماتے ہیں، بندوں کو روزیوں کی تنگیوں سے پاک و صاف فرماتے ہیں، بندوں کو پریشانیوں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ رات مغفرت کی رات ہے اور یہ رات نجات کی اور چھٹکارے کی رات ہے۔ تو اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں عبادت کر کے مغفرت مانگنا چاہیے، توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ہر وقت میں یہ بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا رہتا ہوں کہ ایسے جو مبارک لمحات ہیں، ایسے جو مبارک اوقات ہیں، چاہے وہ راتیں ہوں چاہے وہ دن ہوں، امت مسلمہ کے حال کو دیکھ کر ترس آتا ہے کہ ایسے مبارک اوقات اللہ نے جس مقصد کے لیے دیے ہیں اس مقصد کے علاوہ دوسرے کاموں میں ہم لگا دیتے ہیں۔ اللہ نے یہ رات دی ہے اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے، اللہ کی رحمت کا اپنے آپ کو مستحق بنانے کے لیے، لیکن جگر تھام کر اور دل پر ہاتھ رکھ کر ہر آدمی سوچے کہ یہ رات امت مسلمہ کیسے گزارتی ہے، ہمارے نوجوان کیسے گزارتے ہیں۔ کیا اس رات میں گناہوں کی معافی کے اعمال ہم کرتے ہیں یا پھر اور زیادہ اللہ کے وبال کو دعوت دینے والے کام ہم کرتے ہیں؟ ایسے مبارک اوقات اور ایسی مبارک راتیں عموماً چوراہوں کی نظر ہو جاتی ہیں، عموماً غیبتوں کی محفلوں کی نظر ہو جاتی ہیں، عموماً ایران توران کی باتوں کی نظر ہو جاتی ہیں۔ کچھ اللہ کے باتوفیق بندے وہ ہوتے ہیں جو ایسی مبارک راتوں سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، انہی کے صدقے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو زندہ رکھا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ مغفرت کی رات ہے، نجات کی رات ہے، چھٹکارے کی رات ہے، برات کی رات ہے۔ تو اس رات کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ سے مغفرت کا سوال کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے شب برات میں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بات جامع انداز میں بیان فرمائی، فقوموا لیلہا، رات میں عبادت کرو، رات میں اللہ کے سامنے قیام کرو، رات میں وہ کام کرو جو اللہ کو پسند ہے، ان کاموں سے بچو جو اللہ کو ناپسند ہے۔ تو اگر اس کی تفصیل کی جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز عشاء جماعت کے ساتھ ادا کی جائے اور نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کی جائے۔
یہ دونوں نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ حدیث میں موجود ہے جو آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بھلے وہ سوتا رہے پوری رات اس کو اللہ تعالی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اس مبارک رات میں ہم نماز عشاء اور نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ دوسری چیز یہ ہے عبادت کی توفیق ہو یا نہ ہو، گناہوں سے تو بچنے کا اہتمام کریں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ آج امت میں نیک کاموں کے کرنے کا ذوق تو پیدا ہوا ہے، لیکن گناہوں سے بچنے کا جو معیار ہے وہ کم ہے۔ آدمی نیکیوں پر نیکیاں کرتا جا رہا ہے، ساتھ میں گناہوں کا جو معاملہ ہے، یہ گناہ بھی اتنے ہیں کہ وہ نیکیوں کو کھاتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اسی لیے موجود ہے کہ آدمی دوا نہ کرے لیکن پرہیز ضرور کرے۔ پرہیز اصل علاج ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے الحمیۃ رأس کل دواء، پرہیز اصل علاج ہے۔ آدمی دوا بھی کھا رہا ہے، ساتھ میں زہر بھی کھا رہا ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تو اس لیے عبادت ہم کریں یا نہ کریں، یہ صرف اس رات کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی بھر کا اصول ہے کہ آدمی فرائض کے اہتمام کے ساتھ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کا اپنے آپ کو عادی بنائے، اپنے آپ کو عادی بنائے۔ بھلے وہ روزانہ نفل نہ پڑھتا ہو، بھلے وہ بہت زیادہ صدقہ اور خیرات نہ کرتا ہو، لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا عادی بنائے، اس لیے کہ یہ گناہ وہ گناہ ہیں جو آدمی کے نیکیوں کو دیمک کی طرح کھا جاتے ہیں۔ تو اس لیے عبادت کی توفیق ہو یا نہ ہو، اس مبارک رات میں گناہوں سے ہم بچنے کا اہتمام کریں۔ اور تیسری چیز یہ ہے، چونکہ یہ رات مغفرت کی ہے، یہ رات رحمت کی ہے، یہ رات جہنم سے چھٹکارے اور برات کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی سے خاص طور سے توبہ اور استغفار کیا جائے، اللہ سے مغفرت مانگی جائے، اپنے لیے، اپنے گھرانوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اور پوری امت کے لیے اللہ سے مغفرت کا سوال کیا جائے اور اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کا اہتمام کیا جائے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنے لیے اور پوری امت کے لیے ہر طرح کے خیر کی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اور پوری امت کو بھی ہر طرح کا خیر عطا فرمائے اور ہر طرح کے شر سے اللہ حفاظت فرمائے، اس کی دعائیں مانگی جائیں۔ اور اسی طرح آخری بات یہ ہے کہ 15ویں شعبان کا یعنی رات کے بعد جو دن آتا ہے، اس دن کے روزے کا ہم اہتمام کریں۔ یہ کام اگر ہم کریں گے تو یہ رات ہمارے لیے نجات کی بنے گی، یہ رات ہمارے لیے مغفرت والی بنے گی، اور یہ رات جس مقصد کے لیے اللہ نے دی ہے اس مقصد میں ہم کامیاب ہوں گے، اور یہ رات ہمارے لیے نجات کا سبب ہوگی۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ کی طرف سے مغفرت عامہ کا اعلان ہوتا ہے، مغفرت تامہ کا اعلان ہوتا ہے۔ اللہ کے با توفیق بندے وہ ہیں جو اللہ سے توبہ اور استغفار کر کے اپنی مغفرت کرا لیتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز دوستو بزرگوں، حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسی مبارک راتوں میں بھی کچھ انسان ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ایسی مبارک راتوں میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی، ایسی مبارک راتوں میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر کرم نہیں فرماتے، ایسی مبارک راتوں میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرماتے۔ کیا گناہ ہیں وہ؟ جیسے میں نے معراج کے واقعے سے آپ حضرات کے سامنے ان گناہوں کا تذکرہ کیا جن گناہوں کے عذابات کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے معائنہ فرمایا، مشاہدہ فرمایا اور پوری امت کو بتایا۔ وہ اس لیے بتایا تاکہ ہم ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ان غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسی مبارک راتوں میں اللہ تبارک و تعالی مغفرت عامہ کا اعلان فرماتے ہیں، لیکن کچھ بد نصیب ایسے، بدقسمت ایسے ہیں کہ وہ ان گناہوں کا ارتکاب کرنے والے اللہ تعالیٰ ایسے مبارک راتوں میں بھی ان کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلَّا لِإِثْنَيْنِ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سارے بندوں کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں،
لیکن دو بندے ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ اس رات میں بھی مغفرت نہیں فرماتے، مشاحن وقاتل النفس۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دل میں کینہ رکھنے والا ہے، دل میں بغض رکھنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مبارک رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اور وقاتل النفس، اور جان بوجھ کر کسی کی جان لینے والا، ناحق خون بہانے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مبارک راتوں میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اور اسی طرح اور دوسری حدیثوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور کچھ لوگوں کا تذکرہ فرمایا، کینہ رکھنے والا، دل میں حسد اور عداوت اور بغض رکھنے والا، اور ناحق خون بہانے والا، اور ہمیشہ شراب پینے والا، اور والدین کا نافرمان، اور غیبت کرنے والا، تکبر کرنے والا، چغلخوری کرنے والا، اور ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانے والا، اللہ تبارک و تعالی ایسی مبارک راتوں میں بھی ان کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں پر اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شب برات میں اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس کے بارے میں تفصیل سے عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔